شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پیدائشی نام برہ تھا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل فرما کر جویریہ رکھا۔ سلسلہ نسب اس طرح ہے: حضرت جویریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً 2 سال قبل پیدا ہوئی۔ جویریہ کا تعلق قبیلہ بنو مستلق سے ہے۔ قبیلہ بنی خزاعہ کی ایک شاخ کا نام بنو مستلق تھا جو خزیمہ ابن سعد ابن عمر کی اولاد سے ہے۔ خزیمہ کا لقب مستلق تھا، یہ بہت خوش آواز تھا۔ بنو خزاعہ میں سب سے پہلے گانا اسی نے گایا۔ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حارث بن ابی زرار اسلام لانے سے پہلے اپنے زمانہ کے مشہور رہزن اور ڈاکو تھے۔ ان کو مسلمانوں سے خالص دلی عداوت تھی۔ اپنے قبیلے کے سردار مانے جاتے تھے، اس لیے بنو مستلق کا پورا قبیلہ آپ کے ساتھ رہزنی و ڈکیتی میں ساتھ دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ام المومنین جویریہ کے نکاح سے پہلے یہ قبیلہ مسلمانوں کے خلاف تقریباً ہر جنگ کا حصہ رہا، لیکن جب حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین بنی تو اس قبیلے کے اکثر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور رہزنی و ڈکیتی چھوڑ کر متمدن اور مہذب زندگی اختیار کر لی، اور اس کے بعد مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ جب جویریہ بالغ ہوئی تو آپ کے والدین کو آپ کی شادی کی فکر لاحق ہوئی۔ صفوان بن ابی شفر بن سرا بن مالک بن جزیمہ ایک دن ان کے گھر آئے۔ صفوان اور حارث دونوں قریبی رشتہ دار بھی تھے۔ صفوان کے دادا سرا اور حارث کے پردادا آئز دونوں مالک بن جزیمہ کے بھتیجے تھے۔ صفوان بن ابی شفر کے حارث سے کہا کہ برہ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے بارے میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں خود اپنے بیٹے مصافہ کے لیے آپ سے برہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ چنانچہ یہ شادی طے ہو گئی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مصافہ کے ساتھ ہو گیا۔ انہی دنوں جویریہ کو ایک عجیب خواب آیا۔ آپ کیا دیکھتی ہیں کہ یثرب مدینہ منورہ سے چاند چلتا ہوا ان کی گود میں اترتا ہے۔ خواب چونکہ بہت عجیب و غریب تھا، اس وجہ سے آپ کی اسی وقت بیدار ہوئی اور اس کی تعبیر سوچنے لگی، لیکن اس خواب کا کسی سے حتیٰ کہ اپنے شوہر مصافہ سے بھی ذکر نہیں کیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب آپ کا نکاح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تو آپ نے اپنے خواب کی تعبیر پا لی۔ اسی دوران ایک اہم واقعہ یہ پیش آیا کہ نبی کریم کو یہ اطلاع ملی کہ قبیلہ بنو مستلق کا سردار حارث بن ابی زرار اپنے قبیلے اور کچھ دیگر قبائل کے لوگوں کے ہمراہ اہل اسلام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریدہ بن حصیب اسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے بنو مستلق کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر حارث بن زرار سے ملاقات کی اور بات چیت کی، اور واپس آ کر رسول اللہ کو حالات سے باخبر کیا کہ واقعی بنو مستلق اور دیگر قبائل کے لوگ حارث بن ابی زرار کی قیادت میں مسلمانوں پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا اور مورخہ 2 شعبان 5 ہجری کو بنی مستلق کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں امہات المومنین میں سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھی۔ روانہ ہوتے وقت آپ نے مدینہ منورہ کے انتظامی معاملات حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت ابو ذر یا پھر رمیلہ بن عبداللہ لیسی رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپے۔ اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ منافقین بھی تھے۔ اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ منافقین کی بھی ایک جماعت ساتھ تھی جو اس سے پہلے کسی غزوے میں شریک نہیں ہوئی تھی۔ دوسری طرف حارث بن ابی زرار نے بھی اسلامی لشکر کی نقل و حرکت، سپاہیوں کی تعداد اور اسلحہ کی مقدار معلوم کرنے کے لیے ایک جاسوس بھیجا۔ یہ جاسوسی کرتے ہوئے پکڑا گیا اور مسلمانوں نے اسے قتل کر
کر دیا۔ حارث بن ابی ضرار اور اس کے قبیلے کے لوگوں کو بہت جب یہ اطلاع ملی کہ لشکر اسلام اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں بنو مستلق کی طرف آ رہا ہے، مزید یہ کہ انہیں اپنے جاسوس کے قتل کیے جانے کا علم ہوا، تو وہ سخت خوف زدہ ہوئے۔ بنو مستلق کے علاوہ جو دیگر قبائل کے لوگ ان کے ساتھ تھے وہ سب خوف کے مارے واپس ہو گئے۔ ادھر لشکر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مقام قدید کے قریب چشمہ مریسی تک پہنچ گئے۔ حارث بن ابی ضرار نے یہ صورتحال دیکھی تو آمادہ جنگ ہو گئے۔ رسول اللہ نے صحابہ کرام کی صف باندھی۔ یہ جنگ کچھ دیر تک جاری رہی، دونوں طرف سے تیروں کا تبادلہ ہوا۔ اس کے بعد رسول اللہ کے حکم سے صحابہ کرام نے یکبارگی حملہ کیا اور بنو مستلق کے قدم اکھڑ گئے۔ مسلمان فتح یاب ہوئے اور مشرکین نے شکست کھائی۔ بنو مستلق کے 11 آدمی مارے گئے، جن میں سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے شوہر مصافہ بن صفوان بھی شامل تھے، اور 600 کے قریب گرفتار ہوئے۔ ان قیدیوں میں بنو مستلق کے سردار حارث بن ابی ضرار کی بیٹی برہ حضرت جویریہ بھی تھی۔ مسلمانوں میں سے کچھ ایک صحابی حضرت حشام بن طباحہ رضی اللہ تعالی عنہ شہادت پر فائز ہوئے، یہ بھی ایک شبہ کی وجہ سے شہید ہوئے۔ ایک انصاری صحابی کو ان کی پہچان نہ ہو سکی اور انہوں نے آپ کو دشمن کا آدمی سمجھ کر قتل کر دیا تھا۔ حارث بن ابی ضرار اور دیگر چند لوگوں نے راہ فرار اختیار کی اور بھاگ نکلے میں کامیاب ہو گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو 2000 اونٹ، 5000 بکریاں مال غنیمت میں ملی اور 200 گھروں کے 600 مرد، عورتیں اور بچے اسیر ہوئے۔ مال غنیمت کو مجاہدین میں بانٹ دیا گیا اور قیدیوں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ان قیدیوں میں حارث بن ابی ضرار کی بیٹی برہ بھی موجود تھی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جویریہ بنت حارث ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی، چنانچہ جویریہ نے اپنے بارے میں مکاتبت کر لی۔ مکاتبت اس غلام اور مکاتبہ اس لونڈی کو کہتے ہیں جو اپنے مالک سے یہ طے کر لے کہ وہ ایک مقررہ رقم مالک کو ادا کر کے آزاد ہو جائے گی یا ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جویریہ حسن صورت کی مالک خاتون تھی، یہ رسول اللہ کے پاس آئی کہ اپنی مکاتبت ادائیگی رقم سے مشروط آزادی کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ جویریہ دروازے پر کھڑی ہوئی تھی۔ جویریہ کا حسن و جمال عروج پر تھا، میں نے اس سے پہلے اتنی خوبصورت عورت نہ دیکھی تھی۔ جویریہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں حارث کی بیٹی جویریہ ہوں، میرا معاملہ آپ سے مخفی نہیں کہ جنگی قیدی ہوں اور لونڈی بنائی گئی ہوں۔ میں ثابت بن قیس بن شماس کے حصے میں آئی ہوں، میں نے ان سے اپنے بارے میں مکاتبت کر لی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئی ہوں کہ آپ اس بارے میں میرے ساتھ تعاون فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس سے بہتر معاملہ پسند نہیں کرتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں تمہاری طرف سے تمہاری رقم ادا کر دیتا ہوں اور آپ سے شادی کر لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، میں راضی ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے برہ کی مکاتبت کا علم نہ تھا تو میں فوراً پردے سے باہر آئی اور کہا، اے اللہ کے رسول، یہ ثابت بن قیس کے حصے میں آئی ہے، آپ اس کو کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ برہ نے اپنے مالک سے مکاتبت کر لی ہے جس کی رقم میں ادا کروں گا۔ علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ قبول اسلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ کی طرف سے رقم ادا کی۔ حضرت جویریہ کو اپنی ازواج مطہرات میں شامل فرما کر ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بنا دیا اور حق مہر کے طور پر ان کے قبیلے کے 40 غلام آزاد فرمائے۔ کچھ ہی دیر میں یہ خبر باقی لشکر تک پہنچی تو کچھ منافقین موقع کا فائدہ اٹھا کر اعتراض کرنے لگے کہ نبی پاک نے کسی اور کے حصے میں آئی ہوئی لونڈی سے نکاح کر لیا ہے، لیکن
جلد ہی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان فرمایا کہ برہ نے میرے ساتھ مکاتبت کی تھی اور میں نے اپنی رقم وصول کر لی ہے، چنانچہ وہ اب میری باندی نہیں رہی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ کو حجاب کا حکم دیا اور باقی ازواج مطہرات کی طرح ان کے لیے بھی آپ نے باری مقرر فرمائی۔ حضرت سلمان فارسی نے یہ جو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ کو حجاب کا حکم دیا ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر سمجھنا ضروری ہے۔ جب پردے کے احکام نازل ہوئے تو آزاد عورت اور باندی میں فرق کرنے کے لیے یوں کیا جاتا تھا کہ آزاد عورت مکمل پردہ فرماتی تھی جبکہ لونڈیوں کو چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت تھی۔ حضرت عمر کی بات کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ جویریہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی نہیں تھی بلکہ آپ نے انہیں آزاد فرما کر نکاح فرمایا تھا۔ چونکہ یہ پردے کا حکم دینے والی بات ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حالات میں بھی آ رہی تھی، اس لیے یہاں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے تاکہ وہاں بھی سمجھنے میں آسانی رہے۔ آپ کے والد حارث بن ابی زرار کو کسی نے یہ اطلاع دی کہ برہ کو لونڈی بنا لیا گیا ہے تو حارث بن ابی زرار اپنے بیٹی کی رہائی کے لیے بہت سا مال و اسباب اونٹوں پر لاد کر مدینے کی طرف عازم سفر ہوئے۔ ان اونٹوں میں 2 اونٹ حارث کو بہت پسند تھے، چنانچہ دوران سفر انہوں نے وہ 2 اونٹ مقام عقیق پر کسی گھاٹی میں باندھ دیے اور باقی مال و اسباب سے لدے ہوئے اونٹ لے کر مدینہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میری بیٹی آپ کی قید میں ہے، میں اس کی رہائی کے لیے یہ مال و اسباب لایا ہوں، یہ لے لیں اور میری بیٹی کو آزاد کر دیں۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بتلا دیا کہ حارث نے فلاں مقام پر 2 اونٹ چھپا دیے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 اونٹ جو تم چھپا آئے ہو وہ کہاں ہے؟ حارث بن ابی زرار نے یہ سنا تو حیران ہوا، اسے یقین ہو گیا کہ آپ سچے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر وحی بھیجتا ہے، چنانچہ انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر والے بھائی وغیرہ بھی دولت اسلام سے مالا مال ہو گئے۔ یہاں پہنچ کر حارث بن ابی زرار رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ میری دختر جویریہ نے نبی کریم سے نکاح فرما لیا ہے، اس پر آپ بے حد خوش ہوئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ جب صحابہ کرام کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ نے سیدہ جویریہ سے شادی فرما لی ہے تو انہوں نے بنو مستلق کے قیدیوں کو اس لیے آزاد کر دیا کہ یہ قبیلہ رسول اللہ کا سسرالی رشتہ دار بن گیا ہے۔ چنانچہ محدثین نے لکھا ہے کہ اس موقع پر بنو مستلق کہ 100 خاندان آزادی کی نعمت سے بہرہ مند ہوئے، اسی لیے سیدہ جویریہ کے ام المومنین بننے پر سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے جویریہ سے بڑھ کر کسی عورت کو اپنے قبیلے کے لیے باعث رحمت نہیں پایا۔ جویریہ کے لیے دیگر امہات المومنین کے حجروں کے متصل مسجد نبوی کے قریب ہی ایک حجرہ تعمیر کرایا گیا تھا، اس کی دیواریں کچی اینٹوں کی چھت اور چھت کھجوروں کی شاخوں سے بنائی گئی تھی جسے گارے سے لیپ دیا گیا تھا، دروازے پر اونی ٹاٹ کا پردہ تھا۔ جویریہ نے ایک بار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے دیگر ازواج فخر کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس بات پر؟ آپ نے عرض کی کہ زیادہ حق مہر پر۔ آپ نے فرمایا کہ کیا میں نے آپ کے مہر میں بڑی رقم ادا نہیں کی؟ کیا میں نے آپ کی قوم کے 40 غلام آزاد نہیں کیے؟ جویریہ نہایت عبادت گزار، تقوی، قناعت پسند، پیکرے صبر و رضا میں بہت آگے تھی۔ اللہ کریم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام عمدہ اوصاف عطا فرمائے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد سیدھے حضرت جویریہ کے پاس باہر تشریف لائے تو اس وقت وہ اپنے مصلے پر بیٹھی مشغول عبادت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر کے بعد دوبارہ ان کے پاس تشریف لائے تو ان کو بدستور مصلے پر بیٹھے مصروف عبادت پایا تو فرمایا، جب سے میں باہر گیا ہوں کیا تم اسی وقت سے اسی جگہ یوں ہی مصروف عبادت ہو؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، جی ہاں۔ حضرت جویریہ نے 65 سال کی عمر میں 50 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں وفات پائی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔